میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے مجھے نشہ آور دوا پلا دی ہے، جس کے زیر اثر میں ہر وقت نیند اور مدہوشی کی حالت میں رہتی تھی۔ امی ابو بھی میری حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا رویہ بدلتا کیوں جا رہا تھا۔ میں تو ایک سمجھدار اور کام میں دل لگانے والی لڑکی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں سست پڑتی جا رہی تھی اور بدمزاج اور چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ ایک دن مجھے اپنی اس طبیعت کی تبدیلی کے بارے میں علم ہو ہی گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ڈاکٹر نے ایسا کیوں کہا تھا، جبکہ میں تو کنواری تھی اور کبھی کسی کو اپنے اس حد تک قریب آنے ہی نہیں دیا تھا کہ یہ نوبت آ جاتی۔ سرمت میری یہ حالت دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ میری اس حالت کے بارے میں کچھ تو جانتا تھا، مگر میں اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی نفرت کی وجہ سے مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا اور میں بہت دنوں تک سڑکوں پر بے مقصد گھومتی رہی تھی۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے ایک چھت اور پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت تھی۔ تب میں نے ایک دارالامان میں پناہ لی تھی، کیونکہ اس کی سوا میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دارالامان کی انچارج نے میری مدد کی اور میں نے اسی دارالامان میں ایک لڑکی کو پیدا کیا، مگر میں اس کو دیکھ کر بہت روئی تھی۔ میں طے کر چکی تھی کہ حقیقت جان کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ اٹھانا پڑتی۔ میں نے اس بچی کا DNA ٹیسٹ کروایا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، بلکہ اس کے باپ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اور جب وہ DNA رپورٹ میرے سامنے آئی تو وہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں میں اس رپورٹ کو تھامے بہت دیر تک سوچتی رہی تھی کہ کوئی اپنی نفرت میں اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا بھی مجھے نظر کیوں نہیں آیا تھا، اور میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر سے نکال دی گئی تھی۔ میرا نام انیلا ہے، میں کراچی شہر کی رہائشی ہوں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ایک دارالامان میں موجود پایا تھا، جہاں پر میرے جیسے اور بھی بہت سے بچے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کون تھے، پتہ نہیں میں کس ماں کی مجبوری تھی یا کسی کے گناہ کا نتیجہ تھی جو مجھے اس طرح سے دارالامان میں رہنا پڑ رہا تھا۔ میں دارالامان میں ہی کھیلتی کودتی بڑی ہوئی تھی۔ اس دارالامان میں ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میرے لیے دارالامان ہی میری دنیا تھی، جہاں میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی اور زندگی کے چھوٹے موٹے خواب بنتی تھی۔ مگر دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ سوال رہتا کہ آخر میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، اور مجھے اس دارالامان میں کیوں چھوڑا گیا تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی، دارالامان کی ایک کارکن نے مجھے بتایا کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے ہی اس دارالامان میں تھی اور میری ماں کا نام بھی انیلا ہی تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک طوفان اٹھا تھا۔ میں اپنی ماں کو تلاش کرنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ میری کہانی کیا ہے اور کیوں مجھے اس طرح سے دارالامان میں تنہا بے سہارا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی اور دارالامان کے بہت پرانے ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی تاکہ اپنی ماں کے بارے میں جان سکتی اور یہ جان سکتی کہ آخر میری ماں مجھے اس طرح سے کیوں چھوڑ گئی تھی۔ مگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی میں کچھ بھی نہیں جان پائی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے بس چند ہی کاغذات مل سکے تھے، جہاں صرف یہ لکھا تھا کہ مجھے پیدائش کے چند دن بعد ایک اسپتال کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے اس اسپتال کا نام اور پتہ معلوم کروایا تھا تاکہ باقی کی معلومات وہاں سے اکٹھی کر سکتی۔ بہت کوششوں کے بعد مجھے اس اسپتال کے بارے میں علم ہوا تھا۔ تب میں نے اس اسپتال سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وقت گزرنے کی وجہ سے زیادہ تر ریکارڈ غائب ہو چکے تھے۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں خود کو فضول میں ایسی تلاش کے پیچھے تھکا رہی ہوں جس کا شاید کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اسی دارالامان کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بھی ماں باپ بہن بھائی ہوتے جن کے ساتھ میں ایک خوشگوار زندگی گزار سکتی۔ میں ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ
بہت سے شادی شدہ لوگ اس دارالامان آتے تھے جو اولاد کے لیے تڑپتے تھے اور دارالامان میں رہنے والے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، مگر وہ دارالامان سے زیادہ تر کم عمر بچوں کو ہی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور میں حسرت سے ان کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ کاش کوئی مجھے بھی اپنی بیٹی بنا کر لے جائے، میں بھی جان سکوں اور محسوس کر سکوں کہ ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، مگر ہر کوئی یہ ہی خواہش کرتا تھا کہ اس کو کم عمر بچے ہی چاہیے جن کو اپنی حقیقت کا علم نہ ہو اور وہ ہوش سنبھالتے ہی ان کو اپنا ماں باپ سمجھ لیں۔ جب بھی دارالامان میں کوئی شادی شدہ بے اولاد جوڑا آتا تو میں اس کو بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی کہ کاش وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں، مگر میری یہ حسرت دل میں ہی رہ جاتی جب وہ کسی چھوٹے بچے کو انگلی سے تھامے اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں نے بھی امید نہیں چھوڑی تھی اور ایک دن میری یہ خواہش بھی آخرکار پوری ہو گئی تھی۔ دارالامان کے وہ دن میرے لیے ہمیشہ ایک جیسی اداسی اور تنہائی کا پیغام لاتے تھے، لیکن میں نے اپنے دل میں امید کا دیا روشن رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اس دارالامان سے باہر کی دنیا ضرور دیکھوں گی۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح شروع ہوا تھا۔ ایک شام کو ایک جوڑا دارالامان آیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی درمیانی عمر کے تھے۔ اس عورت کا چہرہ محبت اور ہمدردی کا آئینہ تھا اور اس آدمی کے چہرے پر بھی ایک گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کسی بچے کو گود لینے کے ارادے سے آئے تھے اور ان کی نظریں ہر کمرے میں گھوم رہی تھیں۔ جب وہ میری طرف آئے تو ان کی نظریں کچھ دیر کے لیے مجھ پر ٹھہر گئی تھیں۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں، لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس عورت نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور بہت شفقت اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے مجھے جانتی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک اپنائیت تھی جو مجھے خود بخود اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ 2 دن بعد دارالامان کی انچارج نے مجھے بتایا کہ وہ جوڑا مجھے گود لینا چاہتا ہے اور میری مرضی جاننا چاہتا تھا کہ کیا میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں ساری زندگی کے لیے رہنا چاہوں گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ لمحہ میرے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی کے طور پر اپنائے گا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں کئی سوالات بھی تھے۔ کیا وہ لوگ مجھے واقعی اپنا سکیں گے؟ کیا میں ان کے ساتھ خوش بھی رہ سکوں گی؟ چند دنوں بعد میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ وہاں پر میں نے اپنے علاوہ ایک اور لڑکے کو بھی دیکھا تھا۔ اس کا نام سرمد تھا، جس کو انہوں نے میری ہی طرح کسی دارالامان سے گود لیا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ ہی سال بڑا تھا۔ وہ دونوں ہم دونوں پر بہت مہربان تھے اور ہمارا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ ان دونوں کو کینسر تھا اور وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہم دونوں کو گود لیا تھا تاکہ اولاد کا سکون دیکھ سکتے۔ مجھے ان کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ شروع میں میرے لیے سب کچھ اجنبی تھا۔ وہ عورت جسے میں امی کہتی تھی میرے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا شوہر جس کو میں ابو کہنے لگی تھی وہ بھی بہت خاموش اور سنجیدہ تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت جھلکتی تھی۔ شروع کے دنوں میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت محتاط رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ کہیں میں انہیں اپنی کسی بات سے مایوس نہ کر دوں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی محبت اور شفقت نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ امی نے میری تعلیم دوبارہ شروع کروائی تھی اور ابو نے مجھے وہ تمام چیزیں مہیا کی تھیں جن کی میں ہمیشہ خواہشمند رہی تھی۔ مجھے اس گھر میں ہر طرح کا آرام و سکون ملا تھا، مگر وہ لڑکا سرمد، وہ مجھ سے حسد کرتا تھا کیونکہ امی ابو اس سے زیادہ مجھے پیار کرتے تھے اور مجھے اس سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ہم دونوں تو ان کی اولاد کی طرح ہی تھے، مگر میں سرمد سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے زیادہ قریب تھی اور سرمد سے زیادہ ان کو عزیز تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرمد مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کے گھر میں میرا وقت شروع میں بہت خوبصورت اور سکون بھرا گزرا تھا، لیکن سرمد کی مجھ سے نفرت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی، مگر وہ میرے ساتھ بات کرنے سے بھی کتراتا تھا۔
اور جب کبھی ہم دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو وہ طنزیہ لہجے میں بات کرتا یا مجھے نظر انداز کر دیتا۔ پہلے تو مجھے اس کے رویے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب امی ابو کی محبت کی وجہ سے ہے جو وہ سرمد سے زیادہ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ سرمد کا حسد اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس نے میری زندگی کو مشکل بنانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑا بنا کر پیش کرتا اور امی ابو کے سامنے مجھ پر الزامات لگاتا۔ کبھی وہ کہتا کہ میں نے اس کی چیزیں چوری کی ہیں، کبھی کہتا کہ میں ان سے جھوٹ بولتی ہوں، لیکن امی ابو کو مجھ پر بھروسہ تھا اور وہ ہمیشہ میرے حق میں بات کرتے تھے۔ ایک دن سرمد نے امی کے کمرے سے ان کے زیورات نکال کر اپنے کمرے میں چھپا دیے اور پھر ابو کو بلا کر کہا کہ زیورات غائب ہیں۔ جب میں نے سنا کہ سرمد نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو اگر اب امی ابو کو وہ زیورات نہیں ملیں گے تو وہ مجھے واپس اسی دارالارمان میں ہی چھوڑ آئیں گے۔ جب امی ابو نے تلاشی لی تو ان کو وہ زیورات سرمد کے کمرے سے ہی ملے تھے۔ یہ واقعہ امی ابو کے لیے بہت صدمے کا باعث بنا تھا۔ سرمد کو کافی ڈانٹ بھی پڑی تھی اور اس دن کے بعد سے وہ اور زیادہ غصے میں رہنے لگا تھا۔ سرمد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میری زندگی برباد کرے گا۔ اس کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ امی ابو اس سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے اور مجھے اس سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس نے میرے سب دوستوں کے سامنے بھی مجھے بدنام کرنے کی سازش کی۔ اس نے میرے دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ میں صرف امی ابو کی دولت کے لیے ہی ان کے ساتھ رہ رہی ہوں اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ بات سن کر میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے دوستی ہی ختم کر دی تھی۔ سرمد کی نفرت اور حسد کے باوجود میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گی، کیونکہ مجھے امی ابو سے بہت محبت تھی اور میں ان کو چھوڑ کر دارالارمان واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ امی نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا تھا کہ محبت کی طاقت نفرت کو شکست دے سکتی ہے۔ سرمد کی نفرت اور حسد میرے لیے ایک بڑا امتحان بن چکی تھی، مگر امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ محبت ہر مسئلے کا حل ہے اور اگر میں صبر اور حکمت سے کام لوں گی تو سرمد کا رویہ بھی بدل سکتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو تسلی دیتی تھی، لیکن سرمد کے رویے میں مجھے کوئی تبدیلی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سرمد کی نفرت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایک دن اس نے امی ابو کو میرے حوالے سے ایک بہت بڑا جھوٹ بتایا جو سن کر میں کچھ لمحے ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے ابو کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں اپنی پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، بلکہ پڑھائی تو میرے لیے صرف ایک بہانہ تھا جس کو استعمال کر کے میں گھر سے زیادہ وقت باہر گزار سکوں۔ اس نے الزام لگایا کہ غلط قسم کی دوستی کر رہی ہوں۔ یہ الزام میرے لیے یہ ناقابل برداشت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں غصے میں کوئی رد عمل دوں گی تو یہ سرمد کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امی ابو نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا اور میں نے ان کو صاف صاف بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف سرمد کا ایک الزام تھا۔ لیکن اس بات کے بعد ابو مجھ پر شک کرنے لگے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے سرمد نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا میری طبیعت کچھ عجیب سی رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر وقت چکر آنے لگے تھے، مجھے بے تحاشا نیند آنے لگی تھی اور میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ مجھ پر تو جیسے بے ہوشی چھائی رہتی تھی اور میں زیادہ تر وقت سو کر گزارنے لگی تھی۔ امی اکثر مجھے ڈانٹنے لگی تھی کہ میں بے پرواہ ہوتی جا رہی ہوں، مگر میں ان کو کیا جواب دیتی؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری طبیعت کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی سو کر اٹھتی میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، جیسے کسی نے میرے جسم سے ساری جان ہی نکال لی ہو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں کمزور ہونے لگی تھی اور میری طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ سرمد میری یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا اور وہ خوشی مجھے اس کے چہرے پر واضح نظر آتی تھی۔ ایک دن جب ہم سب کھانا کھا رہے تھے، جب میں نے کھانے کا پہلا لقمہ ہی لیا تھا کہ مجھے لگا جیسے میں نے مٹھی بھر مٹی منہ میں ڈال لی ہے اور میں نے فوراً سے ایک کہہ کر دی۔ امی ابو کے چلتے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے اور امی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا تھا۔ لیکن سرمد خاموشی اور اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ امی مجھے فوراً ہسپتال لے کر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ
آخر کیا ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے امی کو بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ بات میرے سر پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا، جبکہ میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مگر سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر کی بات نے نہ صرف مجھے صدمے میں مبتلا کر دیا تھا، بلکہ میرے لیے نئے مسائل بھی پیدا کر دیے تھے۔ امی جو ہمیشہ مجھ پر اعتماد کرتی تھیں، وہ بھی الجھن میں تھی کہ وہ مجھ جیسی بیٹی پر یقین کریں یا حقیقت کو تسلیم کریں۔ ابو پہلے ہی سرمد کی باتوں سے متاثر ہو چکے تھے، اس لیے مجھے ان کی حمایت بھی نہیں ملی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ماننا بہت ہی مشکل تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا جس سے یہ ممکن ہو سکتا تھا۔ میری طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی اور میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہونے لگا تھا کہ شاید سرمد ہی تھا جو اس بارے میں کچھ جانتا تھا۔ جب میری حالت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو امی ابو مجھ سے بدگمان ہونے لگے تھے۔ ان کو مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی اور وہ سرمد کو زیادہ پیار اور توجہ دینے لگے تھے۔ ایک دن سرمد امی ابو سے کہنے لگا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ نے میری بات نہ مانی اور اسے سر پر چڑھا لیا۔ اب نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ سرمد کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ لڑکا جس کو میں اپنا بھائی سمجھتی تھی، وہ مجھ سے نفرت میں اس حد تک گر گیا تھا کہ مجھ پر گھنونا الزام لگا رہا تھا اور میں ان الزامات کو جھوٹ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اپنی سچائی بتانے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ سرمد کی چال کام کر گئی تھی اور امی ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سڑک پر آ گئی تھی۔ ایک پرسکون گھر کا اور ماں باپ کے پیار کا جو خواب میں نے دیکھا تھا، وہ ایک دم سے چکناچور ہو کر بکھر گیا تھا۔ میرے لیے گھر سے نکالا جانا زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میں جس سکون، محبت اور تحفظ کے لیے برسوں ترستی رہی تھی، وہ سب ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ میں کراچی کی سڑکوں پر بے مقصد گھومتی رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا تھا۔ میں تو کسی کو کوئی الزام نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن سرمد کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس گھر سے نکال دیا گیا تھا جس کو میں اپنا گھر سمجھتی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں جا سکتی سوائے اس دارالامان کے جہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ میں بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ وہاں واپس آ گئی تھی۔ دارالامان کی انچارج مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ پہلے تو ان کو میری بات کا یقین نہیں آیا تھا، مگر جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے فوراً گلے لگا لیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، زندگی ہمیں بہت سے امتحان دیتی ہے، لیکن یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان سے کیسے نکلتے ہیں۔ یہ وقت ہار ماننے کا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو دوبارہ سنوارنے کا ہے۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت ہمت ہوئی تھی، مگر میں حقیقت جاننے کے لیے بھی بےتاب تھی۔ انہوں نے مجھے دارالامان میں رہنے کی اجازت دے دی تھی اور مجھے بہت حوصلہ دیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دیں گی تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ مجھے سرمد کی باتوں اور رویے نے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، نہیں تو کوئی بھی ہماری عزت کو پیروں تلے رون سکتا ہے۔ میں نے دارالامان کی انچارج سے اپنی حالت کے بارے میں بات کی تھی اور ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں کس طرح اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے سکتی ہوں۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے صبر سے کام لینے کا کہا تھا کہ جب تک میرا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا اور مجھے اس کے باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہو جاتا، مجھے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے لیے وہ وقت بہت اذیت بھرا تھا۔ میں نے وہ دن اور راتیں بہت تکلیف میں گزاری تھیں اور ہر روز اللہ سے رو رو کر مدد مانگتی تھی، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ میں بے گناہ تھی، بے قصور تھی۔ جو بھی ہوا تھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میرا وہ وقت بہت کٹھن گزرا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں اور اس مشکل سے خود کو آزاد کر لوں، کیونکہ میں جس کرب سے گزر رہی تھی مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا قصور کیا تھا جو مجھے ایسی سزا مل رہی تھی، مگر دارالامان کی انچارج ہی میرا سہارا بنی تھی اور مجھے ہمت دی تھی کہ میں اس بچے کو پیدا کر کے
اپنے لیے انصاف مانگ سکوں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور آخرکار وہ مشکل وقت گزرنے کے بعد میں نے ایک خوبصورت سی معصوم لڑکی کو جنم دیا تھا۔ اس بچی کو گود میں لیتے ہی میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں، کیونکہ مجھے تو اس کے باپ تک کا معلوم نہیں تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں خود اس کو ماں اور باپ بن کر پالوں گی اور ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ کبھی بھی اس کو خود سے الگ نہیں کروں گی، چاہے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے اس انچارج کی مدد سے DNA ٹیسٹ کروایا تھا تاکہ میں اپنے حقیقت کے بارے میں جان سکتی کہ آخر وہ کون تھا جس نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ یہ سب میں صرف اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ مجھے اپنی بچی بوجھ لگنے لگی تھی یا میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں تو صرف اور صرف حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس بچی کا باپ کون تھا جس نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا تھا اور مجھے اپنے ہی گھر سے نکلوا دیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس کو مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ وہ اپنی نفرت میں اس حد تک گر گیا تھا۔ جب وہ DNA رپورٹ میرے پاس آئی تو اس کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی مجھے دکھائی کیوں نہیں دیا تھا۔ حقیقت تو میرے سامنے ہی تھی، لیکن میں نے ڈر کے مارے اپنی ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس بچی کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ خود سرمد ہی تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت میں اس حد تک گر گیا تھا کہ اس نے میری عزت کو اپنے ہی پیروں تلے روند کر مجھے اتنا پیار کرنے والے ماں باپ کے ہاتھوں ذلیل کروا کر اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کس حد تک نفرت کرتا تھا اور مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتا رہتا تھا۔ جب کسی نے بھی اس کی بات کا یقین نہیں کیا تھا تب ہی اس نے اتنا گھناؤنا قدم اٹھایا تھا۔ اب مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ میری طبیعت اتنی خراب کیوں لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے نشہ آور ادویات دیتا تھا جن کے اثر سے میں اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی گھنٹوں سوتی رہتی تھی۔ امی ابو کو لگتا تھا کہ شاید میری طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آ پاتی تھی، لیکن سرمد تو سب کچھ جانتا تھا اور اس نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت خراب کر دی تھی، جس کے نتیجے میں آج میں نے اس بچی کو جنم دیا تھا۔ میں بہت دیر تک اس بچی کو اپنے ہاتھوں میں تھامے یہ سوچتی رہی تھی کہ اب مجھے سرمد سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن میں اپنے ان ماں باپ کو سرمد کی حقیقت بتانا چاہتی تھی جنہوں نے اس کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کو لگا تھا جیسے جھوٹ سرمد نہیں بلکہ میں نے بولا تھا۔ میں ان کے سامنے اس بے حیا اور بد کردار لڑکے کی حقیقت لانا چاہتی تھی جو ان کی نظروں کے سامنے میری زندگی سے کھیل رہا تھا، اور امی ابو کو میری سچائی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ انہوں نے سرمد کی بات کا یقین کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ثبوت تو اکٹھے کر ہی لیے تھے، تب میں نے امی ابو کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے تو ان کو دل سے اپنا ماں باپ سمجھا تھا، مگر انہوں نے ایک جھوٹے لڑکے کی باتوں میں آ کر مجھے رسوا کر دیا تھا، مجھے اس پیار اور محبت سے محروم کر دیا تھا جس کو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے میں ان کے گھر گئی تھی اور ان کو اپنا سمجھنے لگی تھی۔ جب میں ان کے گھر داخل ہوئی تو سب سے پہلے میرا سامنا سرمد سے ہی ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گیا تھا۔ وہ حیران ضرور ہوا تھا کہ میں اتنے عرصے بعد اس گھر میں واپس کیا کرنے گئی تھی، مگر جیسے ہی اس کو اندازہ ہوا تھا کہ مجھے حقیقت کا علم ہو گیا ہے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ سرمد نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر میں تہیا کر چکی تھی کہ میں ان ماں باپ کو سرمد کی حقیقت بتا کر ہی رہوں گی جنہوں نے سرمد کو اپنا بیٹا سمجھ لیا تھا اور مجھ پر شک کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ جیسے ہی ان کو حقیقت کا علم ہوا وہ اپنا سر تھام کر رہ گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے پر اندھا یقین کر کے مجھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سرمد کے ساتھ کیا کرتے، کیونکہ انہوں نے تو سرمد کو اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر سرمد ہی تھا جس نے میرے ساتھ ساتھ ان کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے صرف اور صرف میری نفرت میں ہی کیا تھا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے، مگر میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں پر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا،
जहां पर इनके सामने मुझ पर क़यामत ढाई गई थी और वो खामोश रहे थे। मैंने अपनी बच्ची का नाम पाकीज़ा रखा क्योंकि वो एक पाकीज़ा बच्ची थी। जो कुछ भी हुआ था इन सब में इसका तो कोई कसूर नहीं था। वो मासूम तो बेकसूर थी। मैंने अकेले ही इसको पालने का सोच लिया था। मैं सोच चुकी थी कि मैं इसको अकेली नहीं छोड़ूंगी, जिस तरह से मुझे मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया था। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह से अकेला ना छोड़ा होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती जैसे अब हो गई थी। लेकिन मैंने पाकीज़ा को ही अपना सहारा बना लिया था और हर कदम पर इसका साथ देने का फैसला कर लिया था। सरमद को माँ बाप ने पुलिस के हवाले कर दिया था क्योंकि वो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था जिसने मेरे अलावा और भी बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थी। इसको जो भी अपने घर ले जाता था वो सिर्फ यही चाहता था कि सब इसी से मोहब्बत करें और इसको अहमियत दें। वो अपने सामने किसी को टिकने ही नहीं देता था। यही वजह थी कि इसके दिल में नफरत का बीज इस हद तक जड़ पकड़ चुका था कि वो अपनी इस नफरत में दूसरे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने लगा था और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसका पर्दाफाश कर सकता। अगर मैं इनको सरमद की हकीकत न बताती तो वो न जाने मेरी तरह और कितनी लड़कियों की जिंदगियों से खेल जाता। आज मैं पाकीज़ा को जब भी देखती हूँ तो मुझे इसको देखकर एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है क्योंकि वो मेरी नजरों के सामने है और मुझे यकीन है इसके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जैसा मेरे साथ हुआ था। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।